ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے، دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، بچوں سے جھوٹ بول کے یہاں لے کے آنا، اس سے زیادہ بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ کس طرح گمراہ کر رہا ہے ان کو؟ اس کا میں نے تو اس سے کیا انتقام لینا ہے؟ مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی مخالفین پر تنقید، کہا ایک شخص دین کے نام پر سیاست کر رہا ہے، ڈیزل پرمٹ پر بکنے والا اسلام کی بات کر رہا ہے، مجھے تو مولانا فضل الرحمان کنٹینر پر شہباز شریف سمیت ہر وہ شخص موجود تھا جسے ڈر تھا وہ کرپشن میں پکڑا جائے گا، پہلے ہی کہا تھا یہ سب ایک ہو جائیں گے، مجھے ووٹ کی نہیں آخرت کی فکر ہے، ملک لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، کپتان نے بلاول کو بھی خوب نشانے پر رکھا۔ دنیا کے سائنسدان گھبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے۔ آئنسٹائن گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے۔ جس چیز کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان گزرا ہے اس نے کہا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کے معاملے پر بھی اپوزیشن کی خوب کلاس لی، کہا ایک مجرم کو عدالت نے سزا دی، ای سی ایل کا معاملہ کابینہ میں آیا، کابینہ نے انسانی بنیادوں پر 7 ارب روپے کی گارنٹی مانگی، ان کی گارنٹی کون دے گا؟ نواز شریف کے بیٹے سمدھی بھاگے ہوئے ہیں، کون گارنٹی دے گا ان کی؟ عدالت کا احترام کرتے ہیں مگر چیف جسٹس اور جسٹس گلزار سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہزارہ موٹر وے کا افتتاح کر دیا، یہ سی پیک کا حصہ ہے، چین سے ماہرین پاکستانی کسانوں کو تربیت دیں گے، وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، ہم نے پانی کا درست استعمال کیا تو ہم ملک میں خوشحالی آ جائے گی، 50 لاکھ گھر بنانے کی تیاری کر لی۔ موٹر وے کے چپے چپے پر میاں محمد نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے۔ نون لیگ کا ایبٹ نے فوارہ چوک پر احتجاج، شارع قراقرم بلاک کر دی، موٹر وے نواز شریف نے تعمیر کروائی، عمران خان کا افتتاح کرنا درست نہیں، لیگی رہنما مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ نواز شریف کی راہ میں باہر جانے کی تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی، وزارت داخلہ نے سابق وزیر اعظم کو ایک بار پھر ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نواز شریف صحت مند ہوں گے تو لوٹا ہوا پیسہ واپس آ جائے گا، قیدی کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی، لیگی رہنما احسان مانی کے کیچڑ نواز کی روانگی میں تاخیر خطرناک ہو سکتی ہے، احسن اقبال کا انتباہ، عوام سے دعائے صحت کی اپیل، نون لیگ کا مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان، صوبہ ہزارہ کے لیے آواز اٹھائیں گے، نئے انتخابات کا مطالبہ بھی دوہرا دیا۔ جے او آئی کے پلان بی پر عمل جاری، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں مختلف شاہراہیں بند، پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے عوامی مشکلات کے پیش نظر دھرنے میں نرمی کی گئی ہے، اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا، پلان بی پر مشاورت ہوگی۔ پاکستان کا دفاع مزید مضبوط، شاہین 1 میزائل کا کامیاب تجربہ، 650 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، ہر قسم کے وار ہیڈ لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، تجربے کا مقصد کم از کم دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ تھا، ترجمان پاک فوج کا بیان۔ بہاولپور کے علاقے یزمان سے 2 بھارتی شہری گرفتار، پرشانت اور وری لال کا تعلق مدھیہ پردیش سے ہے، بغیر دستاویزات کے پاکستان میں داخل ہوئے، ملتان کی عدالت نے مجسٹریٹ بہاولپور سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ اوکاڑا میں افسوسناک واقعہ، مہو شیخو کے قریب دریائے ستلج میں کشتی الٹ گئی، 8 لاشیں نکالی گئیں، 12 کو بچا لیا گیا، کشتی میں 30 افراد سوار تھے، دیگر 10 کی تلاش جاری۔ لاڑکانہ کا ننھا حسنین کراچی میں زیر علاج، 24 گھنٹے اہم قرار، وزیر اعلیٰ سندھ نے حسنین کے علاج کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا، بچے کا معائنہ کیا، گورنر سندھ نے عیادت کی، حسنین کے علاج میں تعاون کی یقین دہانی۔ کنکوٹ میں آوارہ کتوں کی بہتات، 12 افراد کو کاٹ لیا، شاداب کوٹ میں 2 بچوں کو نوچ کھایا، ویکسین نہ ہونے کے باعث لاڑکانہ منتقل، انتظامیہ نے کتا مار مہم سے آنکھیں بند کر لی۔ شیخو پورہ کے علاقے نشاط ٹاؤن میں زمیندار کے گھر سے ملازمہ کی لاش ملی، 16 سالہ زینب کو زیادتی کے بعد زہر دے کر قتل کیا گیا، اہل خانہ کا الزام،
DPO آفس کے سامنے لاش رکھ کر احتجاج، زمیندار کی گرفتاری کا مطالبہ۔ ٹڈی دل نے چولستان سے ملک علاقوں پر حملہ کر دیا، کسان پریشان، ڈھول اور برتن بجا کر ٹڈیوں کے لشکر کو بھگانے لگے۔ سانگھر اور کشمور میں بھی ٹڈیوں کا لشکر پہنچ گیا، گندم، سرسوں، گنا اور دیگر فصلوں کو نقصان۔ بھارت کا ایک اور اونچا ہتھ کنڈا، مقبوضہ کشمیر میں پاکستان، ایران، ترکی اور ملیشیا کے ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی، کیبل آپریٹرز کو ہدایت جاری کر دی گئی۔ ترکی اور ملیشیا نے اقوام متحدہ میں کشمیر پر بھارت کے خلاف ڈیوس ٹائی کپ کھیلنے سے انکار کر دیا، پاکستان سے ٹائی منتقل کرنا غلط فیصلہ ہے، ٹینس فیڈریشن کے صدر کو خط لکھ دیا۔ بھارتی بل گیٹس نے ایک بار پھر ایمیزون کے بانی کو پیچھے چھوڑ دیا، دنیا کے امیر ترین شخص قرار، $110 ارب اثاثوں کے مالک ہے۔ بلومبرگ نے فہرست جاری کر دی، جیف بیزوس $109 ارب کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ ہم خبر شامل کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کل صبح 10 بجے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ قطر سے ایئر ایمبولینس 8:45 بجے لاہور ایئرپورٹ پہنچے گی۔ آج وزارت داخلہ نے بھی انہیں ایک بار کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر سے۔ نوید، تو نواز شریف منگل کی صبح 10 بجے بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں۔ بالکل، میاں نواز شریف اور شہباز شریف ان کے بھائی جو ہے وہ صبح 10 بجے لاہور ایئرپورٹ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کو لینے کے لیے، نواز شریف کو لینے کے لیے قطر سے ایئر ایمبولینس جو ہے وہ صبح 8:45 بجے لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے گی۔ جیسے ہی ایئرپورٹ ایمبولینس پہنچے گی، میاں نواز شریف، ان کے بھائی شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے ڈاکٹر جو ذاتی معالج جو ہے ڈاکٹر درا، ان کے ہمراہ 10 بجے روانہ ہو جائیں گے۔ قطر سے ایئر ایمبولینس لانے کے حوالے سے ایئرپورٹ انتظامیہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف کو ایئر ایمبولینس حج ٹرمینل سے لے کر روانہ ہوگی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ نے اس حوالے سے تمام تیاری مکمل کر لی ہے۔ یاد رہے کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب اور ان کے نواز شریف کے جو ذاتی معالج ڈاکٹر درا ہیں، وہ بھی اپنے ٹویٹس میں اور اپنے بیانات میں بتا چکے اور کہہ چکے ہیں کہ منگل کو نواز شریف جو ہے وہ علاج کے لیے بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں، وہ لندن جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے قطر سے ایئر ایمبولینس کا پہلے سے انتظام کیا جا چکا ہے اور تمام تیاریاں مکمل ہے۔ نواز شریف کو جو ہے ضروری ڈوز دے دی گئی ہے، ان کو اسٹیرائڈ کی ڈوز دی گئی ہے تاکہ وہ سفر کے قابل ہو سکے۔ ان کے پلیز اس قابل ہوں گے سفر کے دوران ان کو کوئی مسئلہ نہ بنے، کیونکہ 7 گھنٹے کے قریب جو ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ فلائٹ ہوگی، تو اس فلائٹ کے لیے نواز شریف کو ہر طرح سے تیار کیا گیا ہے تاکہ ان کی جو صحت ہے اس کا کوئی معاملہ راستے میں نہ ہو۔ یہ تیاریاں جو ہے یہ مکمل ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا، ان کے ذاتی معالج ہیں نوید ڈاکٹر عدنان، وہ بھی ہمراہ ہوں گے؟ جی، نواز شریف کے ساتھ ان کے بھائی شہباز شریف جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور قائد حزب اختلاف ہے وہ ہوں گے، اور نواز شریف کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عدنان وہ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے، اور یہ جو تینوں ہیں یہ کل روانہ ہوں گے لندن کے لیے، جس کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا قطر ایئر ویز کی ایئر ایمبولینس جو ہے وہ فلی اکوپڈ ایئر ایمبولینس ہے، جس میں ہر طرح کے علاج معالجے کی سہولت ہے تاکہ سفر کے دوران جو ہے مریض کے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو۔ یہ تمام انتظامات اس ایئر ایمبولینس میں مکمل ہیں، اور ایئر ایمبولینس جو ہے وہ صبح 9:30 بجے لاہور کا جو انٹرنیشنل علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر پہنچ جائے گی، جہاں سے وہ 10 بجے جو ہے وہ روانہ ہوں گے۔ تو اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ نوید اکبر، تفصیلات بتا رہے تھے۔ اور اب بات وزیر اعظم عمران خان کی، جو ہزارہ موٹر وے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں اپوزیشن پر خوب گرجے برسے، کہا کچھ بھی کر لیں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ شہباز شریف کے ڈرامے جانتا ہوں، شریف فیملی کے جو لوگ مفرور ہیں ان کی گارنٹی کون دے گا؟ 7 ارب روپے تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ شہباز شریف پر خود کیسز چل رہے ہیں، ان کی گارنٹی کون دے گا؟ مولانا فضل الرحمان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دھرنوں کا ماہر یہاں کھڑا ہے، کچھ روز پہلے کنٹینر پر سرکس لگا، اپنی چوری بچانے کے لیے سب ایک ہو گئے۔ ایک سرکس ہوئی کنٹینر کے اوپر، جس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا کرپشن میں، وہ سارے پہنچے ہوئے تھے کنٹینر پہ۔ کوئی کہتا لبرل ہے، کوئی کہتا دینی ہے، نون لیگ کا یہی نہیں پتا کہ وہ ادھر ہے یا ادھر ہے۔ جدھر پیسہ ہے ادھر نون لیگ ہے، جہادی بھی بن جائیں گے، لبرل بھی بن جائیں گے جدھر ان کا پیسہ بچ جائے۔ یہ سارا ڈرامے کرنے کا ایک کوشش تھا جو میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا، اور وہ کوشش یہ ہے کہ پریشر ڈال کے سارے کہیں کہ جناب
किसी ना किसी तरह इनके करप्शन केसेस से पीछे हट जाऊं। हमारे बच्चे हैं ये मदरसों के, जिस तरह उनको लाया गया, उनसे कोई पूछे जी आप क्यों आए हैं, वो कहता है जी इस्लाम खतरे में है। इमरान खान यहाँ इसराइल का झंडा गाड़ने आया है, इसलिए हम आए हैं इस्लाम को बचाने के लिए। किसी को नहीं पता कि आए क्यों। जो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ हुई जब बारिश हुई मुश्किल वक्त में, वो बेचारे बाहर बैठे हैं और गर्म कमरे में जनाब फजल रहमान बैठा हुआ है। बच्चों से झूठ बोल के यहां लेके आना, इससे ज्यादा बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। डीजल के परमिट पे बिकने वाला वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहा था, किस तरह गुमराह कर रहा है उनको। इसका मैंने तो इससे क्या इंतकाम लेना है, मुझे तो इसकी आखिरत की फिक्र है। अगर कोई भी पाकिस्तान में धरने का एक्सपर्ट है वो यहां खड़ा है। मैंने शुरू में कहा था कि 1 महीना कंटेनर में गुजार दें तो मैं सारी इनकी बातें मान जाऊंगा। लिबरल हूँ, करप्ट हूँ, ना ही मुनाफिक हूँ। वज़ीर आज़म की तनकीद पर बिलावल भुट्टो जरदारी का जवाब। ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं तरक्की पसंद और नजरियाती हूँ। 1 साल से सियासत के मैदान में हूँ, आप 70 साल के बूढ़े हैं, 20 साल से सिलेक्टेड की सियासत कर रहे हैं। अगर इमरान खान की कोई पहचान है तो यू टर्न, मुनाफिकत और कठपुतली। लिबरल हूँ, करप्ट हूँ और ना ही मुनाफिक हूँ। वज़ीर आज़म की तनकीद पर बिलावल भुट्टो जरदारी का जवाब। ट्वीट किया और लिखा कि मैं तरक्की पसंद और नजरियाती हूँ, 1 साल से सियासत के मैदान में हूँ और आप 70 साल के बूढ़े हैं। नून लीग के रहनुमा एहसान इकबाल का कहना है कि अदालत से नवाज शरीफ को रिलीफ मिला, नवाज शरीफ की रवानगी में हीले बहानों से ताखीर की गई, हुकूमत ने मुल्क को दलदल में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि नून लीग सूबा हजारा के लिए भी आवाज उठाएगी। मुल्क में महंगाई गुड गवर्नेंस नहीं, वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने तस्लीम कर लिया। कहा कि गुड गवर्नेंस नहीं लेकिन फिर भी इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत हो चुका, ज्यादा बीमारी ना करे, कहीं ये ना हो कि ये फिल्म ही उल्टी हो जाए। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुड गवर्नेंस नहीं है। इमरान खान इस पे अब काम कर रहा है, शब रोज मेहनत कर रहा है और इस पे काबू करेंगे। अगर काबू करेंगे तभी हम लोगों में इज्जत पाएंगे। फजल रहमान साहब की गलतफहमी दूर हो चुकी है, अगर उन्हें अभी भी गलतफहमी है तो वो दूर कर लें। काफ लीग जो है वो अंडर 19 नहीं है, वो इमरान खान के साथ है और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कोई भी नहीं है। इवन नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं है, अगर है तो उनको ला के बताएं। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा और ये जो रोज रोज बीमारी खेल रहे हैं, जाएं मंगल को, सेहतयाब होके आए, हम इनका इंतजार कर रहे हैं। आसिफ जरदारी को तन्हाई में रखा गया है, सजाए मौत नहीं रखा जाता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अब वजीर आजम के पास कहने को कुछ नहीं बचा, ये अपोजिशन को गालियां देने के अलावा और क्या करेंगे। मौलाना खाली हाथ लौटे तो उसका बेहतर जवाब हुकूमती इत्तेहादी दे सकते हैं। जरदारी साहब पिछले 6 महीने से जेल में है, फरियाल तालपुर साहिबा जेल में है, कोई रेफरेंस नहीं चल रहा उन पे, कोई ट्रायल नहीं हो रहा उनका, कोई इन्वेस्टिगेशन में जुडिशियल कस्टडी में है। यहां तो कत्ल करने वालों को, सजाए मौत के कैदियों को, उनको भी आप कन्फाइनमेंट में नहीं रखते, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आप उनको। और आसिफ जरदारी साहब को आपने कैद तन्हाई में रखा है। उनकी सेहत बड़ी तेजी से गिर रही है, विजिबली गिर रही है। इस हुकूमत को सिवाय अपोजिशन के ऊपर बरसने के और कुछ नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस बताने को कुछ नहीं है। ये बात जो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान को गंभीर मुश्किलों में घेर दिया है, अब चौधरी शुजात और परवेज इलाही जो बल्कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो भी कह रहे हैं कि 2-3 महीने में अगर सूरत हाल ना संभली तो मुल्क कोई भी इसका वजीर आज़म बनने को तैयार नहीं होगा, ये काबिल नहीं रहेगा चलाने के। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस गुलजार को मुखातिब करते हुए कहा कि अदलिया गरीब और अमीर के लिए अलग कानून का तासुर दुरुस्त करे। पाकिस्तान में ताकतवर को कानून हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा निज़ाम बनाएं जिसमें गरीब को इंसाफ मिले। हुकूमत अदलिया की हर मुमकिन मदद करेगी। मेरा ईमान है कि पाकिस्तान एक अजीम कौम बनेगा, लेकिन वो अजीम कौम तब बनेगी जब हम मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर इस कौम को खड़ा करेंगे। मैं आज हमारे बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, चीफ जस्टिस खोसा की,
اور آنے والے چیف جسٹس گلزار، ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو آزاد کریں انصاف دے کے. یہ جو پرسپشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یہ ہماری تاریخ رہی ہے. میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو پرسپشن کو ٹھیک کریں. اپنے قانون کو، ہمارا قانون ایسا ہو کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی جب طاقتور کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو اعتماد ہو کہ انصاف ملے گا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کہتے ہیں کہ اگر بچے عدالتوں میں اذیت کا شکار ہوں گے تو کل وہ کبھی بہترین شہری ثابت نہیں ہو سکیں گے. چائلڈ جسٹس کا ایشو ایک حساس معاملہ ہے. پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں چائلڈ جسٹس کے موضوع پر 3 روزہ ورکشاپ شروع ہو گئی. افتتاحی سیشن میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چائلڈ جسٹس کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ خاص اہمیت کی حامل ہے. چائلڈ جسٹس کا تعلق ہمارے مستقبل کے معماروں سے ہے جو کسی وجہ سے معاشرتی برائیوں اور ناانصافی کا شکار ہیں. جوینائل جسٹس سسٹم کے تحت یا کسی چائلڈ کا کوئی ٹرائل ہو رہا ہو تو کوشش کیا کریں کہ وہاں پہ ماحول ایسا ہو کہ بڑا فرینڈلی ٹائپ ہونا چاہیے. چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان کا کہنا تھا کہ چائلڈ جسٹس کا ایشو ایک حساس معاملہ ہے. ماضی میں بچوں سے متعلق انصاف کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا گیا. ویسے تو لازم ہے کہ ہر مقدمہ میں بہترین انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، لیکن بچوں سے متعلق مقدمات میں خصوصی خیال رکھنا چاہیے. پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں ایک اور اضافہ. شاہین 1 میزائل کا کامیاب تجربہ. میزائل 650 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہر قسم کا وار ہیڈ لے جانے کی بھی صلاحیت سے لیس ہے. پاکستان کا شاہین 1 میزائل کا کامیاب تجربہ. زمین سے زمین تک مار کرنے والی شاہین 1 میزائل 650 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے اور ہر قسم کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق شاہین 1 میزائل تجربے کے دوران مختلف اہداف حاصل کیے گئے. تجربے کا مقصد آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کا پیشہ ورانہ تیاری کا جائزہ لینا ہے، جو کہ کم از کم دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ تھا. ڈی جی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ اور اعلیٰ حکام سمیت انجینئرز بھی موجود تھے. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے اسپتال جا کر حسنین کی عیادت کی. انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بچے کو ہر ممکن علاج کی سہولت فراہم کریں گے. وزیر اعظم کی ہدایت پر بچے کی عیادت کرنے آیا ہوں. اس بچے کا علاج کے لیے جتنی بھی رقم کی ضرورت ہوگی وہ ہم ادا کریں گے. وزیر اعظم نے اپنے آفتاب صدیقی صاحب ان کو ہدایت کی ہے کہ اس بچے کے علاج معالجے کا تمام اخراجات وہ اپنے ذمہ لیں جو انہوں نے لیا. اس فیملی کو علاج کے دوران جو بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی ہم پوری کریں گے. سندھ ہم سب کا صوبہ ہے، ہم سب یہاں پر رہتے ہیں، یہیں پلے بڑے ہیں. ہماری بھرپور خواہش اور کوشش ہوگی کہ یہاں پر یہ کم از کم ان چیزوں سے جو جان چھوٹے کہ جہاں پہ کتے کے کاٹنے سے لوگ مر جاتے ہیں یا کتوں کی بہتات کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اسپتالوں کے چکر لگتے ہیں. خون کی مختلف بیماریوں میں مبتلا 3 سالہ ماہنور کرن کو ڈاکٹرز نے فوری بون میرو ٹرانسپلانٹ کرانے کا کہہ دیا.